لوڈ شیڈنگ کے ستائے عوام کو بجلی کا زوردار جھٹکا۔ بجلی کا ٹیرف ₹2.97 فی یونٹ بڑھانے کی تیاری کر لی گئی۔ حکومت اکتوبر سے بجلی مرحلہ وار مہنگی کرے گی۔ حکومت نے بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری کر لی۔ نیپرا نے اکتوبر سے بجلی ₹1.72 مہنگی کرنے کی حکومتی نظر ثانی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ کمرشل زرعی صارفین پر ₹1.25 سرچارج بھی لگے گا، تاہم گھریلو صارفین نئے سرچارج سے مستثنا ہوں گے۔ شہریوں نے بجلی کی بڑھتی قیمتوں پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بجلی مہنگی ہو گئی ہے، اب جو ہے سیلریز وغیرہ لوگوں کی بڑھ نہیں رہی، انڈسٹری آپ کے سامنے گروتھ طرح سے کر نہیں رہی، اور معیشت کا آپ خود دیکھیں کیا حال ہے۔ آپ عوام کو ریلیف دینے کی بجائے بجلی مہنگی کرتے جا رہے ہیں۔ پھر وہی کام شروع کرتا ہے، ریٹ بدائی جا رہے ہیں، عوام نو فیسلٹی دے نہیں رہے، کاروباری حالات ہے نہیں، کہا جاؤ تے بتی نہیں۔ وفاقی حکومت نے یکمشت قیمت بڑھانے کی بجائے مختلف سماہی ایڈجسٹمنٹس کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلی دوسری سماہی ایڈجسٹمنٹس میں 90 پیسے فی یونٹ نرخ بڑھائے جائیں گے۔ شہریوں نے قیمت بڑھانے کی بجائے ریلیف دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپیل کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہم پہ رحم کریں، یہ چیزیں مہنگی جو کر رہے ہیں یہ اس کو سستی کریں، ٹھیک ہے، تب تو آسانی ہے۔ یہ جو تبدیلی کا نام لیتے ہیں یہ عوام کو ماننے کی تبدیلی ہے، اس کو جینے کا حق چھین رہی ہے حکومت۔ یہ شہریوں کا کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار نے پہلے دن سے بجلی کے نرخ بڑھانے پر زور دے رکھا ہے۔ اتنی توجہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے پر دیتے تو آج اتنے برے حالات نہ ہوتے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ بل بھرنے والوں کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی۔ سسٹم میں 500 میگا واٹ بجلی آ گئی۔ شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا عارضی خاتمہ ہو گیا۔ 200 میگا واٹ شارٹ فال کے لیے صرف مضافات میں لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ بجلی چوری والے علاقوں میں 5 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شیڈیول ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے۔ ایکسپو سینٹر میں اوورسیز پاکستانیوں سے ایسٹرازینیکا ویکسین کے لیے ₹4000 رشوت لینے کا انکشاف ہوا ہے۔ 3 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ محکمے نے نااہلی چھپانے کے لیے FIR سے ویکسین لگانے کا معاملہ گول کر دیا۔ سروسز ہسپتال میں سرکاری ملازمین کی جعلی انٹریز کی جانے لگیں۔ سٹی 42 کی خبر پر سیکٹری پرائمری ہیلتھ کا نوٹس، معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ بیرون ممالک جانے والے پاکستانی ویکسینیشن کے لیے رشوت دینے پر مجبور ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ایکسپو سینٹر میں ایسٹرازینیکا ویکسین کے لیے ₹4000 رشوت لی گئی۔ ویکسین بیرون ممالک جانے کے خواہش مند افراد کو فروخت کی گئی، کیونکہ بیرون ممالک ایسٹرازینیکا ویکسین کی شرط رکھی گئی ہے اور سرکاری سطح پر یہ ویکسین دستیاب نہیں۔ معاملہ سامنے آنے پر ایکسپو سینٹر میں تعینات 3 اہلکاروں ریحان، ذیشان اور شاہزیب کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تاہم محکمے کی نااہلی چھپانے کے لیے FIR کے متن میں ایسٹرازینیکا ویکسین لگانے کا معاملہ گول کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سروسز ہسپتال میں سرکاری ملازمین کو ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹس کی جعلی انٹریز کی جانے لگیں۔ ہسپتال کے ویکسینیٹرز مبشر اور اسد سمیت 4 افراد کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کے لیے ویکسینیشن کی شرط رکھی گئی ہے، جس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ویکسینیٹرز نے ڈیٹا انٹری آپریٹرز کی ملی بھگت سے جعلی ڈیٹا فیڈ کیا۔ سٹی 42 پر خبر نشر ہونے کے بعد سیکرٹری پرائمری ہیلتھ نے ویکسینیٹرز کی فیک انٹریز کا نوٹس لے لیا۔ معاملے کی تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر عاصم الطاف کو 4 رکنی کمیٹی کا کنوینر، ڈیپٹی ڈائریکٹر احمد خان کو سیکرٹری، ڈیپٹی سیکرٹری سیدہ رملہ اور ڈیپٹی سیکرٹری ٹیکنیکل 2 طارق خواجہ کو ممبرز نامزد کیا گیا ہے۔ کمیٹی ویکسین کے استعمال، ضیاع اور سٹاک کا ڈیٹا مرتب کرے گی۔ اور اب بات کر لیتے ہیں بیوروکریسی کے بڑے سورما کی، جو کہ نیب کے ریڈار پر آ گئے۔ نیب لاہور نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں پرنسپل سیکرٹری ٹو CM پنجاب طاہر خورشید کو 8 جولائی کو طلب کر لیا۔ اہم ترین بیوروکریٹ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کو نیب کا بلاوا آ گیا۔ ذرائع کے مطابق طاہر خورشید پر بطور سیکرٹری مواصلات مبینہ طور پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے کی شکایات پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔ نیب نے مختلف حکومتی اداروں سے طاہر خورشید کے اثاثوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ FBR، محکمہ ایکسائز، محکمہ ریونیو سمیت متعدد اداروں کو خطوط ارسال کیے گئے ہیں۔ محکموں سے طاہر خورشید کی گاڑیوں، پراپرٹی سمیت مختلف ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ طاہر خورشید کے خلاف موصول شکایات کے مطابق انہوں نے اپنے وسائل سے زیادہ اثاثے بنائے۔ سٹی 42 نے نیب کی جانب سے بھیجے جانے والے نوٹس کی کاپی حاصل کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق نیب لاہور کی جانب سے طلبی کا باقاعدہ نوٹس طاہر خورشید کی لاہور اور فیصل آباد دونوں رہائش گاہوں پر بھجوایا گیا ہے۔ طاہر خورشید اور ان کی فیملی کے نام، پراپرٹیز اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اقوان کا کہنا ہے کہ طاہر خورشید نیب میں ضرور پیش ہوں گے اور اپنا جواب جمع کروائیں گے۔ جب تک ان کے پاس نوٹس پہنچتا نہیں، موصول نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ان کو وہ TOR یا کوئی جڑا SOPs کے وہ کیوں بلایا گیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے
کیا انفارمیشن ریکوائرڈ ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد ہی کوئی موقف وہ دے سکتے ہیں۔ سینئر ترین بیوروکریٹ طاہر خورشید کا کہنا ہے کہ ان کا دامن صاف ہے، وہ نیب کے روبرو پیش ہو کر اپنا دفاع کریں گے۔ عثمان علیم، City 42۔ لاہور ہائی کورٹ میں جوڈیشل الاؤنس کو پینشن کا حصہ بنانے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت کی وزیر اعلیٰ کو فریق بنانے کی اجازت، کل شام 5 بجے تک اگر یہ کام نہ ہوا تو وزیر اعلیٰ کو بلاؤں گا، اسی وقت شو کاز نوٹس جاری کروں گا، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے شفیق الرحمان کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالتی حکم پر پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ طاہر خورشید، چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک، سیکرٹری قانون بہادر علی خان، سیکرٹری خزانہ سمیت دیگر افسران عدالت پیش ہوئے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملک اختر جاوید نے موقف اختیار کیا۔ آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت صرف عدالتی حکم عدولی پر توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ موجودہ کیس میں کسی بھی عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ چیف جسٹس نے لا آفیسر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، مجھے بتائیں وزیر اعلیٰ کو آئین کے تحت کوئی استثناء حاصل ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے آج مجھے وزیر اعلیٰ پر توہین عدالت کی کارروائی کرنا پڑ جائے۔ پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ طاہر خورشید نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ توہین عدالت کی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں ڈکلیئر کرنے لگا ہوں کہ وزیر اعلیٰ اس کیس میں فریق ہے۔ اگر صبح 11 بجے تک آرڈیننس جاری ہوا تو پھر دیکھ لوں گا۔ ٹک ٹاک صارفین کے لیے خوشخبری ہے، سندھ ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ واپس لے لیا۔ عدالت کا پی ٹی اے کو اپلیکیشن کو بحال کرنے کا حکم۔ ٹک ٹاک صارفین کے لیے اچھی خبر ہے، سندھ ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ واپس لے لیا ہے اور عدالت نے پی ٹی اے کو اپلیکیشن کی بحالی کا حکم بھی دیا ہے۔ جھوٹے مقدمات پر اب محض باز پرس نہیں ہوگی، قانون حرکت میں آئے گا۔ جھوٹی ایف آئی آر درج کروانے والے کو 1 سال قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پولیس نے قانون سازی کے لیے اپنی سفارشات حکومت کو بھجوا دی۔ جھوٹے مقدمات میں مخالفین کو پھنسانے والوں کے گرد شکنجہ تیار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق تھانوں میں درج ہونے والے 54% مقدمات تفتیش میں جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، جس سے پولیس کے وسائل اور عدالتوں کے قیمتی وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے جھوٹی ایف آئی آر پر 1 سال قید کی سزا کا قانون بنانے کی سفارش کی ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس کی سفارشات پر حکومت نے قانون سازی کا فیصلہ کر لیا ہے اور صوبائی وزارت قانون میں سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق اس سے پہلے جھوٹی درخواستیں دینے والوں سے برائے نام باز پرس ہوتی تھی، اب اسے قابل دست اندازی جرم بنایا جائے گا تاکہ کوئی بھی شخص جھوٹی درخواست دینے سے باز رہے۔ عرفان ملک، City 42۔ بجٹ کے آفٹر شاکس، غریب کے لیے اپنے گھر کی تعمیر مشکل سے مشکل تر۔ مقامی سریا 3 سے 4 ہزار روپے ٹن مہنگا ہو گیا۔ برانڈڈ سریے کی قیمت میں 5 ہزار روپے تک اضافہ ہو گیا۔ خام مال پر ٹیکس، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ وجہ بنے۔ صدر آل پاکستان اسمال انڈسٹریز ملک طیب کا موقف۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی میں کمی کے ثمرات، ہونڈا کمپنی نے گاڑیاں 1,10,000 سے 1,40,000 تک سستی کر دی۔ ہونڈا سیوک آر ایس ٹربو کی قیمت میں 1,40,000 روپے کی کمی۔ ہونڈا سیوک وی ٹی ایس آر سی وی ٹی 1800 سی سی کی قیمت میں 1,20,000 روپے کمی کی گئی۔ ہونڈا سیوک وی ٹی آئی سی وی ٹی کی قیمت میں 1,10,000 روپے کمی کی گئی۔ وزراء کے بعد اب افسران کے لیے بھی نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ پنجاب حکومت گریڈ 17 اور 20 کے افسران کے لیے 424 نئی گاڑیاں خریدے گی۔ کابینہ نے وزراء کے لیے نئی گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دی تو افسران نے بھی نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے 1 ارب 96 کروڑ روپے کا فنڈز مانگ لیا۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات نے ترقیاتی بجٹ سے 424 نئی گاڑیاں خریدنے کی سمری ایک بار پھر ارسال کر دی ہے۔ محکمہ مواصلات گریڈ 20 کے افسران کے لیے 10 فارچیونر گاڑیاں خریدے گا۔ گریڈ 19 اور 18 کے افسران کے لیے 90 کروڑ روپے مالیت کے 126 ڈبل کیبن ڈالے خریدے جائیں گے۔ افسران کے لیے 26 ٹویوٹا یارس، 42 کلٹس اور 192 سوزوکی جمنی گاڑیاں خریدی جائیں گی، جبکہ پول میں پروٹوکول کے استعمال کے لیے الگ سے 4 گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کی نااہلی، 2 روز میں 3 میٹرو بسیں جواب دے گئیں۔ 62 بسوں میں سے آپریشنل بسوں کی تعداد 47 رہ گئی۔ انتظامیہ کے مطابق میٹرو بسیں اپنی میعاد پوری کر چکی ہیں۔ شدید گرمی میں میٹرو بسوں نے بھی کام چھوڑ دیا، ایک کے بعد ایک میٹرو بس کھڈے لائن لگنے لگی۔ چلڈرن ہسپتال کے پاس ایک اور میٹرو بس خراب ہو گئی۔ انتظامیہ نے خراب بس کو ٹریک پر ہی کھڑا کر دیا۔ میٹرو روٹ پر چلنے والی بسوں کی مجموعی تعداد 62 تھی۔ حالیہ دنوں میں 4 بسیں خراب اور ایک بس کے جل جانے کا واقعہ پیش آیا، جبکہ 10 بسیں پہلے ہی خراب ہیں۔ یوں میٹرو روٹ پر آپریشنل بسوں کی تعداد 47 رہ گئی ہے۔
لاہور پولیس کے 3 اہلکار ویلنشیا ٹاؤن میں نوجوان سے رشوت لیتے پکڑے گئے۔ نوجوان کے اہل خانہ موقع پر پہنچے تو پولیس اہلکار بھیگی بلی بن کر معافیاں مانگتے رہے۔ لاہور پولیس کے شیر جوانوں کو ویلنشیا ٹاؤن میں لینے کے دینے پڑ گئے۔ 3 اہلکاروں نے ناکا لگا کر نوجوان کار سوار کو ڈرایا دھمکایا اور 10,000 روپے بٹورے۔ اس کے اہل خانہ موقع پر پہنچے تو بااثر افراد کے سامنے اہلکاروں کی ساری اکڑ نکل گئی اور منتوں ترلوں پر اتر آئے۔ شوہر حق مہر میں لکھی گئی ہر چیز بیوی کو دینے کا پابند ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے قانونی نقطہ طے کر دیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق نکاح نامے میں حق مہر کے خانے میں درج چیزیں بیوی کو دینے کا اگر وقت متعین نہیں تو شوہر بیوی کی ڈیمانڈ پر اسے دینے کا پابند ہے۔ موجودہ کیس میں نکاح نامے کے کالم 16 میں مکان کے حوالے سے بات کی گئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں شوہر اس بات کا پابند ہے کہ نکاح نامے کے کالم 13 سے 16 میں درج چیزیں بیوی کو دے۔ عدالت درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کرتی ہے۔ مظفر گڑھ کے رہائشی محمد قیوم کی بیوی نے نکاح نامے میں لکھا گیا گھر اپنے نام کرانے کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کیا۔ کل عدم تحریک لبیک کے سربراہ کی نظر بندی میں توسیع کا ریفرنس خارج۔ ہائی کورٹ کے نظرثانی بورڈ نے سعد رضوی کے ساتھیوں کی نظر بندی میں توسیع کا ریفرنس رد کر دیا۔ جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس صداقت علی خان پر مشتمل بورڈ نے فیصلہ سنایا۔ قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کی سینئر صحافی مزمل سہروردی کے گھر آمد، والد کی وفات پر تعزیت اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں محمد شہباز شریف علامہ اقبال ٹاؤن سکندر بلاک میں واقع سینئر صحافی مزمل سہروردی کے گھر گئے۔ میاں شہباز شریف نے مزمل سہروردی سے ان کے والد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اعظم سلطان سہروردی کی وفات پر تعزیت کی اور دعا کی۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے پی ایم سی کے خلاف وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ گرینڈ الائنس میڈیکل اسٹوڈنٹ اور پی ایم اے کا کل لاہور میں صدر پی ایم سی کے ہسپتال کے سامنے احتجاج کا اعلان۔ میں صرف اور صرف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور ہماری سسٹر آرگنائزیشنز جس کے اندر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب، پاکستان، ہمارے اسٹوڈنٹس کی تنظیمیں، فیملی فزیشنز، ہمارے all the stakeholders who are concerned about the health دا میڈیکل ایجوکیشن، ان دوستوں سے ہم نے درخواست کی ہے اور انشاءاللہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن تمام تنظیموں کے ہمراہ میں یہ اعلان کرنا چاہوں گا آج کہ پی ایم سی کے اس سفید ہاتھی کو نکیل ڈالی جائے گی اور ظالمانہ قوانین کے خاتمے تک یہ رکن اسمبلی ملک سیف کھوکھر کے صاحبزادے بلاول کھوکھر کی دعوت ولیمہ، گوہر اعجاز، سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، پرویز رشید، رانا مبشر اقبال کی شرکت۔ رکن اسمبلی ملک سیف کھوکھر کے ساجزادے بلاول کھوکھر کی شادی سینیٹر عباس خان آفریدی کی ساجزادی سے انجام پائی۔ دعوت ولیمہ کھوکھر پیلس میں منعقد کی گئی۔ دعوت ولیمہ میں لیگی رہنما رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، سردار ایاز صادق، طلال چودھری، پرویز رشید، دانیال عزیز، سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال، ایم این اے علی پرویز ملک، ملک افضل کھوکھر، ڈاکٹر مختار احمد برت، ایم این اے چودھری برجس طاہر، رانا مبشر اقبال، ایم پی اے خواجہ عمران نذیر، غزالی سلیم بٹ اور چودھری سجاد حیدر نے شرکت کی۔ چودھری شہباز احمد، مرزا جاوید، ایم پی اے بلال یاسین، رمضان صدیق بھٹی، ایم پی اے اختر حسین بادشاہ، توفیق بٹ، لیگی رہنما سید توصیف شاہ، رانا احسن شرافت، سابق سی سی پی او چودھری شفیق احمد گجر، ڈاکٹر زاہد پرویز، سابق ایم پی اجاسم شریف، رانا اعجاز احمد خان، کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، ڈپٹی میئر رو شہاب الدین، ایس ایم تنویر، قاسم یار ٹوانا، نوید کیانی، ملک عابد وٹو، عطا اللہ بٹ، طلحہ برکی، بلال فاروق تارڑ، ماہر اشتیاق، رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ، ایم پی اے سمیع اللہ خان، ایم این اے ملک سعید، اینکر پرسن مبشر لقمان، فصیح اللہ، سابق ایم پی اے رانا محمد ارشد، ملک خالد پرویز کھوکھر، راشد صدیق کھوکھر، دانیال عزیز، ایم پی اے میاں مشتبہ شجاع الرحمان اور سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی بلاول کھوکھر کی دعوت ولیمہ میں شریک ہوئے۔ شرکا نے نو بیاہتے جوڑے کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔